اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روزہ رکھنے کے باوجود بھی یہ 5 عورتیں جنت سے محروم رہیں گی۔ رمضان سے پہلے سن لیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی کچھ عورتیں جنت سے محروم رہیں گی؟ یہ سن کر حیرت ہو رہی ہے نا، مگر یہ حقیقت ہے۔ کچھ دن ابھرتے سحری کریں گی، روزہ رکھیں گی، افطار کریں گی، مگر پھر بھی جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ وہ دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گی، مگر ان کے اعمال ان کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیں گے۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو رمضان میں عبادت تو کریں گی، مگر وہ یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہوں گی۔ آج کے بیان میں آپ کو بتاؤں گا کہ عورتوں کے آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن گناہوں سے یہ عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ وہ عورتیں روزہ بھی رکھیں گی، نماز بھی پڑھیں گی، لیکن جب قیامت کے دن حساب ہوگا تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی بجائے گناہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ یہ عورتیں جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائیں گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، سوچو وہ کیسی بد نصیب عورتیں ہوں گی جن کے لیے رمضان بھی بخشش کا ذریعہ نہ بن سکا، جو اپنے ہی اعمال کی قیدی بن کر رہیں گی، جو دن بھر بھوکی رہیں مگر پھر بھی رحمت سے محروم ہوگی۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ عورتیں کچھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کی نیکی کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں عبادت بھی کریں گی، نماز بھی پڑھیں گی، قرآن بھی پڑھیں گی، مگر پھر بھی جہنم میں جائیں گی۔ کیونکہ ان کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو آپ کی نماز، آپ کی دعائیں، آپ کے روزے سب برباد کر دیتی ہیں۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی؟ نمبر 1، بد اخلاق عورت۔ وہ عورت جو نماز تو پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، مگر اس کا اخلاق ایسا ہے کہ زبان سے تیر مارتی ہے، دوسرے کے دل توڑتی ہے، لوگوں کی عزت اچھالتی ہے اور اس کی زبان تیز دار خنجر بن جاتی ہے۔ ایسے الفاظ بولتی ہے جو سامنے والے کا دل چھلنی کر دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، مگر اس کا اخلاق اچھا نہیں، اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ برا ہے، وہ ہر وقت دوسروں کو زبان کے تیر مارتی رہتی ہے، ان کا دل دکھاتی ہے، کیا وہ جنت میں جائے گی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ وہ جہنم میں جائے گی، کیونکہ جنت بد اخلاق لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ اللہ نے جنت کو صرف ان کے لیے بنایا ہے جن کے اخلاق اچھے، دل نرم، کردار پاکیزہ اور رویے اچھے ہیں۔ ناظرین، ذرا غور کریں کہ وہ عورتیں جو نماز پڑھ رہی ہیں، روزہ رکھ رہی ہیں، مگر ان کی زبان ایسی ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہیں، وہ جنت کی حقدار نہیں۔ پھر وہی شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محلے میں ایک دوسری عورت بھی ہے، وہ کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتی ہے، مگر اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، سب عورتیں اس کی تعریف کرتی ہیں، وہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، دوسروں کو عزت دیتی ہے، وہ اپنے نرم لہجے اور میٹھے الفاظ سے سب کا دل جیت لیتی ہے، مگر کبھی کبھار اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے، کیا وہ جنت میں جائے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ جنت میں جائے گی، کیونکہ وہ اخلاق کی دولت سے مالا مال ہے، اور ایک دن اس کا یہی اخلاق اسے نماز کا پابند بھی بنا دے گا۔ سن لو، اگر تم نماز پڑھ کر بھی دوسروں کو تکلیف دیتے ہو، اگر تمہاری زبان سے زہر نکلتا ہے، اگر دوسروں کو نیچا دکھانے میں تم خوشی محسوس کرتے ہو، تو تمہاری نماز بے فائدہ ہے۔ جنت میں وہی عورت جائے گی جس کی زبان نرم ہوگی، جس کے اخلاق دوسروں کے لیے باعث سکون ہوں گے، جو دوسروں کو عزت دے گی، جو دوسروں کے دلوں میں اپنا مقام بنائے گی۔ بد اخلاق عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں بھی رد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ عبادت وہی قبول ہوتی ہے جو دل کی پاکیزگی کے ساتھ ہو، جو نرمی اور محبت کے ساتھ ہو، جو اللہ کے بندوں کی عزت دینے کے ساتھ ہو۔ ناظرین،
اگر ہم اپنے ارد گرد کی عورتوں پر نظر دوڑائیں تو دیکھ کر دل چھلنی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں 4 دن کی جوانی کیا دی، وہ اپنی اوقات بھول بیٹھی ہیں اور تکبر میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ شوہر کے سامنے بدتمیزی، غرور اور نافرمانی کرنے لگی، اپنی زبان کو زہر بنا لیا، نرم لہجے کو چھوڑ کر تلخ اور کڑوے الفاظ اپنا لیے۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو دوسروں کو کمتر سمجھتی ہیں، جو دوسروں کے سامنے اپنی خوبصورتی اور دولت پر فخر کرتی ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ تکبر اور گھمنڈ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ ایسی عورتوں کا انجام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جہنم کے قریب پہنچے تو انہوں نے جہنم میں ایک خوفناک منظر دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنی زبانوں کے ساتھ جہنم میں لٹکی ہوئی ہیں۔ ان کی چیخیں آسمانوں تک پہنچ رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی، مگر کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون عورتیں ہیں جو یوں عذاب میں مبتلا ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتی تھیں، جو اپنے شوہروں کے سامنے بد اخلاق بن کر رہتی تھیں، جو کڑوی زبان استعمال کرتی تھیں، جو گھر کے ماحول کو بگاڑنے والی تھیں، جو شوہر کی عزت کرنے کی بجائے اپنی زبان سے ان کو زخم دیتی تھیں۔ آج یہ عبادت کرنے کے باوجود بھی جہنم میں جل رہی ہیں، کیونکہ ان کے غرور، تیز زبانی اور بد اخلاقی نے ان کی تمام عبادتوں کو ضائع کر دیا ہے۔ میری بہنوں، کیا آپ سے کوئی ایسی تو نہیں جو اپنے شوہر کے سامنے لہجہ سخت رکھتی ہو، جو اپنی زبان سے زخم دیتی ہو، شوہر کو کمتر سمجھتی ہو، جو تھوڑی سی خوبصورتی پر غرور کرتی ہو؟ آج اگر تم نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، آج اگر تم نے اپنی بدتمیزی کو نہ چھوڑا، آج اگر تم نے اپنے تکبر کو نہ توڑا، تو کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تم کو بھی انہی عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، کیونکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ نماز اور روزے بھی جہنم سے نہیں بچا سکیں گے۔ نمبر 2، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت۔ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ یہ بات شاید آپ کو حیرت میں ڈال دے گی، مگر یہ حقیقت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے وہاں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، عورتوں کے جہنم میں زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی تھیں۔ اگر ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ کئی عورتیں روزے بھی رکھتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہیں، مگر جب بات ان کے شوہر کی عزت اور شکر گزاری کی آتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتی ہیں۔ انہیں شوہر کی ہزار نیکیاں نظر نہیں آتی، مگر ایک کمی یا غلطی مل جائے تو اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں، دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہیں، شکایتیں کرتی ہیں اور دل میں ناشکری پال لیتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے احسان کا بدلہ اچھے رویے سے دینے کی بجائے کڑوی زبان اور نافرمانی کے ذریعے دیتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ شوہر سے تمہاری زندگی کا سب سے قریبی رشتہ ہے، جو تمہاری خوشیوں کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، تمہاری ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، تمہارے لیے مشقت اٹھاتا ہے، مگر تم اس کے لیے کیا کر رہی ہو؟ یہ وہ گناہ ہے جو رمضان میں بھی تمہارے روزوں کو ضائع کر سکتا ہے، تمہاری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے، تمہاری نمازوں کو بے اثر کر سکتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے صرف نماز، روزہ اور تراویح کافی نہیں، بلکہ اچھے اخلاق، شکر گزاری اور شوہر کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ بھی ضروری ہے۔ سوچو، اگر تم روزہ رکھ کر بھی اپنے شوہر کی عزت نہ کر سکو تو کیا تم واقعی جنت کی مستحق ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، دل کو بدل لو، اپنی زبان کو بدل لو، ناشکری کو چھوڑ دو، کیونکہ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو سبق آموز دل دہلا دینے والا واقعہ سناؤں گا جو تمہاری آنکھیں کھول دے گا۔ یہ واقعہ ایسی عورت کا ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتی تھی، جسے شوہر کی محنت اور محبت کی کوئی قدر نہ تھی۔ اس کا شوہر ایک غریب مزدور تھا، دن بھر پسینہ بہاتا، تھکا ہارا گھر آتا، مگر اسے ہمیشہ بیوی کے طعنے سہنے کو ملتے، جو ہر وقت شکوے کرتی کہ یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسا گھر ہے، میں دوسروں کی طرح عیش کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے شوہر نے محبت سے کچھ پیسے جوڑ کر اسے ایک سونے کی انگوٹھی لا کر دی، مگر اس نے اسے زمین پر دے مارا اور یہ کہا
کسی فقیر کی خیرات لگتی ہے۔ مجھے امیر عورتوں جیسے زیور چاہیے۔ شوہر آنسو لیے چپ چاپ کھڑا رہا، مگر قدرت خاموش نہ رہی۔ چند دن بعد اس کا شوہر بیمار پڑ گیا، روزی ختم ہو گئی، گھر میں فاقے ہونے لگے، مگر اس کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا۔ ایک رات اس کے گھر میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ عورت تڑپ رہی تھی اور مدد کے لیے چیخ رہی تھی، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ وہی عورت جو کبھی ناشکری کرتی تھی آج پکار رہی تھی، یا اللہ مجھے ایک موقع دے، میں نے غلطی کی مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے جلی ہوئی لاش کو دیکھا جس کے قریب ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا۔ شاید اس کا شوہر لکھ کر گیا تھا کہ اگر تمہیں میری کمائی پسند نہیں تھی، اگر تمہیں میرا پیار پسند نہیں تھا تو تمہیں میرا صبر بھی پسند نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے میرا صبر قبول کر لیا اور تمہاری ناشکری کا حساب بھی لے لیا۔ یہی ہے ناشکری کا انجام۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر سمجھتی ہے، وہ نہ دنیا میں سکون پاتی ہے اور نہ آخرت میں۔ ابھی وقت ہے سنبھل جاؤ، کیونکہ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ نمبر 3، بے پردہ اور فیشن پرست عورت بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائے گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں روزہ رکھتی ہیں مگر اپنے جسم کو ڈھانپنے کی بجائے بازاروں، سوشل میڈیا اور محفلوں میں اپنی ذہنیت کی نمائش کرتی ہیں۔ وہ نماز کے بعد فوراً آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوتی ہیں، اپنے لباس کو سنوارتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، تصویریں بنواتی ہیں، مردوں کی نظروں میں خود کو خوبصورت بنانے کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہیں، مگر انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جس اللہ کے لیے وہ روزہ رکھ رہی ہیں اس کے حکم کو توڑ رہی ہیں۔ یہ وہی عورتیں ہیں جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی، وہ خود بھی بہکیں گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گی۔ اگر جنت کی خوشبو بھی ان عورتوں سے دور کر دی گئی تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ رمضان کا مہینہ جسم کی بھوک اور پیاس روکنے کا نام نہیں بلکہ نفس کو پاک کرنے اور اللہ کی رضا میں زندگی گزارنے کا مہینہ ہے۔ مگر افسوس، کچھ عورتیں سارا دن روزہ تو رکھتی ہیں مگر افطار کے بعد خود کو غیر مردوں کے لیے سجتی ہیں، نیم برہنہ لباس پہنتی ہیں، فیس بک، انسٹاگرام پر تصویریں اور ویڈیو ڈالتی ہیں، اپنی ذہنیت کو غیر مردوں کے سامنے فخر سے پیش کرتی ہیں اور یہ بھول جاتی ہیں کہ یہی بناؤ شکار اگر شوہر کے لیے ہوتا تو جنت کا راستہ کھل جاتا، مگر یہ غیر مردوں کے لیے ہو تو یہی زینت جہنم کا سبب بن جاتی ہے۔ سن لو، اگر تم روزہ رکھ کر بھی اپنے پردے کو نہیں سنبھال سکتی، اگر تم دنیا والوں سے خود کی تعریف کے لیے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہو، تمہارا روزہ تمہیں جنت کے قریب نہیں بلکہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ فیشن، یہ میک اپ، یہ نمائش سب راکھ بن جائے گا اور تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا۔ نمبر 4، ماں باپ کی نافرمان عورتیں جو روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں روزہ تو رکھتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، مگر ان کی زبان سے نکلے الفاظ ماں باپ کے دل کو چھلنی کر دیتی ہیں، جو ماں باپ کو بلانے پر تیور چڑھا لیتی ہیں، جو باپ کے کہنے پر ناراض ہو جاتی ہیں، جو والدین کو حکم کو بوجھ سمجھتی ہیں، جو ان کے سامنے اونچی آواز سے بولتی ہیں، انہیں جھڑک دیتی ہے اور پھر افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہیں کہ یا اللہ مجھے جنت عطا کر، مگر کیا ایسی عورتوں کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے والدین اس سے ناراض ہوں۔ سوچو، اگر والدین کی نافرمانی جہنم کا راستہ ہے تو وہ عورت جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، ان کے حقوق ادا نہیں کرتی، ان کی خدمت نہیں کرتی، کیا اس کا روزہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کچھ عورتیں شادی کے بعد شوہر کی محبت اس قدر اندھی ہو جاتی ہیں کہ والدین کی بے قدری کرنے لگتی ہیں، انہیں حقیر سمجھتی ہیں، ان کے لیے وقت نکالنا بوجھ لگتا ہے، مگر جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تب جا کر احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی دولت کھو چکی ہیں۔ کچھ بیٹیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ماں باپ کو بوجھ سمجھ کر ان سے بدتمیزی سے پیش آتی ہیں، انہیں طنز کے نشتر مارتی ہیں، مگر یاد رکھو جو والدین کے لیے جنت نہیں بنے گا اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ رمضان میں روزہ رکھ کر بھی اگر تم والدین کے لیے نافرمان ہو، اگر تمہاری زبان انہیں تکلیف پہنچاتی ہے، اگر تمہاری آنکھیں ان کی محبت میں شرم سے جھکنے کی بجائے ان پر غصے سے اٹھتی ہیں، تو تمہاری دعائیں، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے
सब ज़ाया हो जाएंगे। अभी वक्त है, समझ जाओ, क्योंकि वालिदैन को राज़ी रखने वाला शख्स जन्नत में जाएगा और इनकी नाफरमानी करने वाला रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नम में जा सकता है। नंबर 5, दूसरों की बुराई गीबत करने वाली औरतें रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। ये वो औरतें हैं जो रमज़ान में रोज़ा तो रखती हैं, नमाजें भी पढ़ती हैं, मगर उनकी ज़बान दूसरों की इज्जत पर हमला करती हैं। वो अपने मोहल्ले, वो अपनी महफिलों में, अपने घरों में, अपने मोबाइल फ़ोन पर हर जगह दूसरों की बुराइयां करने में मसरूफ़ रहती हैं। किसी के लिबास पर तनकीद, किसी के हुस्न पर तंज, किसी के घर की कमियों को उछालना, किसी की इज्जत को नीचा दिखाना, ये सब उनकी आदत बन चुका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सोचो, क्या तुम रोज़ा रखकर किसी का गोश्त खा सकती हो? मगर जब तुम दूसरों की बुराई करती हो, उनके राज फाश करती हो, उनकी खामियां बयान करती हो, तुम्हारा रोज़ा भी ज़ाया हो जाता है। तुम्हारी नेकियों के बदले तुम्हें गुनाह मिलता है। कुछ औरतें इफ्तार से पहले लंबी लंबी दुआएं मांगती हैं, मगर दिन भर दूसरों की इज्जतों का जनाजा निकालती हैं। ऐसी औरतों की दुआएं कबूल नहीं होती। कुछ औरतें कुरान की तिलावत करती हैं, मगर कुरान बंद करते ही किसी की बुराई शुरू कर देती हैं। तो ऐसी औरतों के कुरान पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। क़यामत के दिन बहुत सी नमाजें, रोज़ादार और इबादत गुजार औरतें हैरत में खड़ी होंगी कि उनके अमाल नामे में नेकियां क्यों नहीं। तब उन्हें बताया जाएगा कि तुम्हारी नेकियां उन लोगों में बांट दी गई हैं जिनकी तुमने गीबत की थी। सुनो, रमज़ान का रोज़ा जिस्म को भूखा रखने के लिए नहीं, बल्कि रूह को पाक करने के लिए है। अगर तुमने दूसरों की इज्जत को निशाना बनाया, अगर तुमने गीबत करना ना छोड़ा, तो रोज़ा रखने के बावजूद भी तुम जन्नत में नहीं जा सकते। अभी वक्त है, अपनी ज़बान को बचा लो, अपने रोज़े को बर्बाद होने से रोक लो, क्योंकि दूसरों की बुराई करने वाली औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। नाज़रीन, रमज़ान के बाबरकत महीने में हर एक औरत की बख्शिश हो जाती है, मगर इन 5 औरतों की बख्शिश नहीं होती जो इन 5 गुनाहों को बड़े शौक से करती हैं, जिन गुनाहों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए पाक महीने की तैयारी करो, अपने जिस्म को पाक करो, अपने दिल को साफ करो, अपने दिल से मुनाफिकत, बुग़्ज़, हसद और कीना सब निकाल दो। एक पक्की तौबा करो। रमज़ान के अदब व एहतराम के लिए तौबा के फूल लेकर उठ खड़ी हो जाओ। अपने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हें ये रमज़ान नसीब फरमाए, तुम्हारी ज़िंदगी में इस रमज़ान को बरकत, मग़फ़िरत और हिदायत का ज़रिया बनाए। अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।